ابھی بانی پی ٹی آئی نے جو کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ایک واحد ادارہ بچا ہے جس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. یہ کس زمرے میں بات کی انہوں نے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑی سی تصحیح تو نہیں کہتا میں، چونکہ ذرائع سے کہا جا رہا ہے کہ جی اجلاس جو ہے وہ کل بلا لیا گیا ہے. کل نہ بھی ہو اگر یہ تو یہ آئندہ ہفتے کے بیچ یہ اجلاس ہونا تو ضروری ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر نے ایڈوائس دے دی ہے پریزیڈنٹ صاحب کو، تو اجلاس تو طلب کیا جانا ہے. اور اجلاس طلب کیا جانا کیوں ضروری ہو گیا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ حکومت جب بنی تھی تو اس کے پاس 2/3 میجورٹی تھی جی. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک بڑا کنٹروورشل فیصلہ آیا 8-5 کا اگر آپ کو یاد ہو. اس کے نتیجے میں وہ سنی اتحاد کی سیٹیں جو ہیں وہ جو سنی اتحاد سے لے کے وہ پیش کر دی گئیں. پٹیشنر کوئی اور تھا، ریلیف کسی اور کو مل گیا، تو 2/3 اکثریت اس طرح سے حکومت کی ختم ہو گئی. لہٰذا اس کا منطقی انجام یہ ہوتا ہے کہ آپ لیجسلیشن کرنے میں آپ کو دقت پیش آتی ہے. 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی تو قانون تو پاس نہیں ہوگا نا، ظاہر ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے جس کے لیے اس اجلاس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ہم بھی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ اجلاس ہوگا جیسا کہ لگ رہا ہے کہ یہ ہوگا اور ضرور ہوگا، تو اس میں وہ سارے دونوں بل جو ہیں خاص طور سے جو نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں علیحدہ علیحدہ پیش ہوئے لیکن کہیں بھی پاس نہیں ہوا، وہ مشترکہ اجلاس میں 2/3 اکثریت بنا کے پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی. اچھا، یہ ہے اصل خبر. یعنی بظاہر تو یہ سمپل بات ہے کہ جی اجلاس بلا لیا، لیکن اجلاس میں ہونے کیا جا رہا ہے وہ ذرا ہمارے ذرائع جو ہیں وہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ دونوں بل پاس ہو جائیں گے، وہاں 2/3 میجورٹی ان کو مل جائے گی. اسی لیے بانی پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کی فکر ہے. اب فکر ان کو جو لاحق اچانک ہوئی ہے بہت زیادہ، ایک تو یہ کہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم تو اس سپریم کورٹ کے تحفظ کے لیے تحریک چلائیں گے ملک گیر، بڑی خوفناک قسم کی. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سپریم کورٹ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس سپریم کورٹ کے تحفظ کی تحریک چلانے جا رہے ہیں جس کے چیف جسٹس کے خلاف عدم اعتماد کی پٹیشن جو ہے آلریڈی مانی پی ٹی آئی کے بہاف پہ پی ٹی آئی نے دائر کی ہوئی ہے. یعنی چیف جسٹس پر آپ کو اعتماد نہیں ہے لیکن آپ تحفظ کے لیے تحریک چلائیں گے. تو یہ جو ڈویلٹی ہے نا، یہ جو کہنا کچھ ہے کرنا کچھ ہے، یہ تو میرے خیال سے اب چونکہ ایک روایت بن گئی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر نااہل لوگوں کو بٹھا دیا گیا. آپ حوالہ سمجھ رہے ہیں نا کس کی طرف اشارہ ہے. اور یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے 2.5 مہینے سے میری نیب والی ترمیم جو ہے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، فیصلہ نہیں سنایا جا رہا، اور غالباً چیف جسٹس صاحب فیصلہ سنائیں گے جب مجھے سزا ہو جائے گی 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں. یہ ان کیسوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں زینب یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. فارن فنڈنگ والا ہو گیا، یہ توشہ خانہ والا ہو گیا، یہ 190 ملین پاؤنڈ والا، یہ ان 5-6 کیسز میں سے ہیں جو سمجھتے تھے لوگ کہ اس میں سزا سے بچنا محال ہے. 1-2 میں تو ہو بھی گئی تھی، ایک سزا ختم کر دی ہے، ایک ابھی پینڈنگ چل رہی ہے. سپریم کورٹ دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک بہت سٹرونگ، بہت بڑا آئینی ادارہ ہے اور انصاف کا حتمی حصول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو اس ادارے سے ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ خان صاحب نے اور خان صاحب کے جو چہیتے ججز تھے انہوں نے کیا کیا کھلواڑ کیا ہے ماضی میں، تھوڑی سی اس کی تاریخ دہرانا بہت ضروری ہے. آپ شروع ہو جائیے جی ثاقب نثار صاحب سے، جنہوں نے خان صاحب کی راہ ہموار کرنے کے لیے ان کا جو پروجیکٹ عمران تھا اس کی لانچ کے لیے پاناما سے شروع ہونے والی بات پر اقامہ پہ نکال دیا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جس کے پاس 2/3 میجورٹی تھی. ٹھیک، یہ حقیقت ہے. فلمزی گراؤنڈ کے اوپر ہٹایا گیا ان کو. اس فیصلے کا بھی کنٹروورشل تو وہ تھا ہی، لیکن اس کے حوالے سے بھی جس طرح بھٹو صاحب کے فیصلے کا کبھی حوالہ نہیں دیا جا سکتا، تو اس فیصلے کا بھی کبھی حوالہ اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ ایک ایسی سزا دی گئی جو پٹیشن میں جس کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا. ویسے تو ان کا نام پاناما میں بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ پروجیکٹ عمران لانچ ہونا تھا اس لیے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا بہت ضروری تھا. ہو گیا جناب. اس کے بعد آگے چلیے آپ دھرنا دے دیتے ہیں، پھر ایک جج آپ کو کہتا ہے کہ آجا میرے پاس لے آ. یہ سڑکوں پہ جج کی طرح زبان ملازہ فرمائیے کہ سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہوں گے، آپ پٹیشن لے کے ہمارے پاس آئیں، دیکھیں ہم اگلے دن فیصلہ کر دیں گے. اور کیا انہوں نے، یہ سب کچھ بھی ہوا. اور پھر یہ ثاقبی سے یعنی
گلزاری سے کھوسوی سے بندیالی تک تو پہنچتے سپریم کورٹ کا جو تماشا بنایا ہمارے ان محترم ججز نے، وہ میرے خیال سے اب کوئی چھپی ڈھکی داستان نہیں ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ جس طرح کی سہولت کاری کی گئی ہے اس کی بھی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، لیکن اس سے ڈینجرس بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے یہ ججز جو نیچے کی عدلیہ تھی، یعنی ہائی کورٹس اور جو ڈسٹرکٹ سیشن کورٹس ہوتی اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے تھے، اور ایک پارٹی کی کھلے عام سہولت کاری ہو رہی تھی۔ ایک مقدمے میں آپ ضمانت کرانے جائیں، 45 مقدموں میں ضمانتیں ہیں آپ کی، جو کیس بھی آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، چاہے جتنی مرضی اس کے خلاف ایویڈنس ہو، جتنی مرضی اس کے خلاف شواہد اور ثبوت اور گواہ ہوں۔ یہ عمل سب نے دیکھا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کو اس نہج تک پہنچانے کا سہرا جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے اور ان کی جماعت کے سر بدے گا۔ اس لیے کچھ وکلا میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جو حصہ بنے اس جوڈیشل ایکٹیویزم کا، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، وہ شاید اس وقت مناسب نہیں ہوگا ان کا نام لینا، انہوں نے بھی اپنا حصہ اس کے اندر ڈالا ہے۔ ٹھیک، ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آ جائیے اب کہ یہ جو دو بل آ رہے ہیں یہ ہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی ساری ہائی کورٹس اور ایون لوور جوڈیشری یہ شور مچاتے رہتے ہیں کہ ججز کی تعداد کم ہے اور کیسز بہت زیادہ ہیں، اس لیے پینڈنسی تو ہوگی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہم نے اپنے پروگراموں میں رپورٹ کیا کہ 55,000 کے قریب کیسز تو پڑے تھے پینڈنگ صرف سپریم کورٹ میں، اور 1,76,000 2022 میں پڑے تھے لاہور ہائی کورٹ میں۔ باقیوں کا بھی حال آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا ہوگا۔ لہٰذا ایک تو ججز کی تعداد بڑھانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری صاحب، کیا عدلیہ میں قانون سازی ایک درست طریقہ کار ہے گورنمنٹ کا؟ دیکھیے ایکسپیکٹڈ ہے نا کہ یہ جو میں عرض کروں، جب ہم قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو اس کا حق صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے، وہ ٹھیک ہے بات آپ کی، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جس کسی نے بھی آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا قانون خود بنانے کی کوشش کی ہے، اس نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو کوئی کالا بھونڈ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ مطلب کہنے کہ ایک کوئی دوسرا انہیں کچھ کہہ دے تو وہ کیا کہتے ہیں، حد تک عزت ہو جاتی ہے یا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جاتی ہے۔ خود اپنے آپ کو کالا بھونڈ کہتے رہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ نے کہا ہوتا، پھر دیکھتے تماشا کیا بننا تھا ہمارے ساتھ۔ اینی وے، اب آ جائیے جناب، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے کہ نیب ترمیم کے تحت جو ہے وہ نواز شریف، آصف علی زرداری اور پتہ نہیں کن کن نام انہوں نے لیے کہ ان کے خلاف ریفرنسز بند ہو گئے، اور میرے خلاف جو ہے وہ کیس ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے، چیف جسٹس صاحب سن نہیں رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی جواز اس کا ضرور ہوگا جس کی وجہ سے وہ کیس پینڈنگ ہے، اس لیے کہ وہ کیس صرف واحد چیف جسٹس نہیں سن رہے ہیں، ان کے ساتھ فیلو ججز بھی ہیں۔ جی، اور اب چونکہ کس وقت کون سے کیس نے لگنا ہے، کون سے کیس میں کون جج ہوگا، یہ ایک کمیٹی کے سپرد ہے، اس لیے یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے۔ خان صاحب کو چاہیے تھوڑا سا اس پر احتیاط سے کام اس لیے لیں کہ اگر آپ براہ راست انگلی اٹھائیں گے چیف جسٹس کے اوپر تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا، میں ایک اور آخری عرض کر دوں، آپ نے 8-5 کا فیصلہ دیکھا، اس میں بھی تو چیف جسٹس تھے نا، انہوں نے کیا انفلوئنس ججز کو، حالانکہ خود وہ خلاف والوں میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے وہ فیصلہ ہونے دیا۔ تو اس لیے ان کی جو فیئرنس کہہ لیجیے یا ان کی جو نیوٹرلٹی ہے، اس کے اوپر میرے خیال سے گن ڈالنے کی کوشش کرنا اوائڈ کرنا چاہیے۔